अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अरूबा पहलोटी की बेटी थी, ममा की परी, पापा की लाडली। पहली औलाद होने के बाइस उसके नाज नखरे खूब उठाए गए। दादी फूफी भी प्यार करती, लेकिन नाजुक मिजाज अरूबा की सुबह शाम तो बस ममा को देखकर ही होती। पहली बेटी होने के बाइस उसकी माँ बुशरा उसे प्यार करती थी, लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम के बाइस घर के काम और दादी फूफो की साजिशों में ही उलझी रहती। खुद शोहर से भी बुशरा को गिले शिकवे थे, काम का बोझ, नाकदरी का एहसास। पहले शादी के बाद तो वो तन्हा रो लिया करती थी। अब अरूबा के इस दुनिया में आने के बाद उसके आंसू पोंछने के लिए कोई आ गया था। जब भी दादी या फूफो बेजा सुनाती, बुशरा खूब आंसू बहाती। फीडर मुंह में दबाए मासूम सी अरूबा टुकर टुकर माँ को रोते देखती। फिर उसे माँ के इन आंसुओं से तकलीफ होने लगी तो माँ का हाथ थाम लेती। जब 3-4 बरस की हुई तो नन्ही हथेलियों से आंसू पोंछने लगी। 5 बरस की हुई तो माँ को दुख सुख सुनाने का रिपीट 5 बरस की हुई तो माँ को भी दुख सुख सुनाने वाला एक सामे मिल गया, जो शोहर की तरह न था, जो कभी माँ कभी बीवी की तरफ होता, मेके वालों की तरह भी ना था, जो उससे ही उल्टा सब्र की तलकीन करके अपनी जिंदगियों में मस्त हो जाते। अरूबा ममा की बात गौर से सुनती, उनके आंसू साफ करती, फिर उनके कंधे पे सर रख के उन्हें अपनी मोहब्बत का भरपूर यकीन दिलाती। उसके नन्हे जहन में दादी और फुफ्फो से नफरत पिनप रही थी तो अपने पापा से फासले बढ़ रहे थे, लेकिन वो इन जज्बों को कोई उन्वान देने से कासिर थी, क्योंकि रवैयों की कोई ज़ुबान नहीं होती। हमारी सोच का फिर भी ये इजहार कर दिया करते हैं। इसी तरह नन्ही अरूबा भी दादी से दूर दूर रहने लगी। फुफ्फो को नाराज़ नज़रों से देखती तो पापा के हाथ झटक कर ममा की गोद में सवार हो जाती। रफ्ता रफ्ता बुशरा को अरूबा अपनी ताकत लगने लगी। उनकी ससुराल के लिए नफरत या शिकवे अरूबा के रवैये में झलकने लगे। दादी उसे पानी लेने के लिए आवाज़ देती तो नन्ही अरूबा अपनी गुड़िया में मगन हो जाती या स्कूल खेलने लगती। फुफ्फो पास बुलाती, अरूबा बहरी बनकर ममा के दुपट्टे के पल्लू से खेलती रहती। ऐसे में एक रोज़ जब उसकी मामा ने खाना बनाया और उनसे नमक तेज़ हो गया, इस पर उसकी दादी और फुफ्फो ममा को सख्त सुनाने लगी। उसकी मामा को तो आगे से बोलने की इजाज़त भी ना थी। वो अपने आंसू पीने लगी। दादी ने शाम को बेटे के घर आते ही शिकायत की। तब 6 साला अरूबा ने देखा तो बोले बगैर न रह सकी। पापा, फुफ्फो सारा दिन मोबाइल पे बिजी रहती हैं, वो दादी के लिए खुद उनकी पसंद का क्यों नहीं पका लेती कुछ। ममा ने छोटे दोनों भाइयों को देखना होता है, मुझे होमवर्क भी करवाना होता है, वो दोनों तो रोते ही रहते हैं। तब उसके पापा ने चौंक कर बेटी के चेहरे को देखा, जहां माँ के लिए शिकवा और उसके आंसुओं के लिए दुख नजर आया। हाँ भाई कंजा, तुम भी बुशरा का हाथ बटाया करो, कुछ काम कर लिया करो, उसे तो अरूबा के भी काम करने होते हैं। दादी और फुफ्फो ने चौंक कर देखा। अरूबा के चेहरे पे उन्हें बगावत नजर आई और बुशरा को पहली बार ताकत का एहसास हुआ। उन्होंने अरूबा का हाथ थामा, जिसकी नन्ही हथेली के लम्स में ताकत थी। पापा उसकी बात ध्यान से सुनते थे और बुशरा ने इसी चीज़ को अपने लिए हथियार बना लिया। अरूबा, पापा से कहो शॉपिंग के लिए जाना है, लंच पर जाना है, फुफ्फो की तरह का लॉकेट चाहिए मुझे भी। अरूबा किसी मोम की गुड़िया की तरह माँ की हर बात पे सर हिलाती, अपने पापा के गले में बाहें डालकर प्यार से जब फरमाइश करती तो पूरे किए बिना उन्हें कोई रास्ता न नजर आता। हर गुजरते दिन के साथ वो मज़ीद खुश और मुतमईन होने लगी, सो उसकी सेहत भी बेहतर होने लगी। 2 बेटों के बाद और नंद की शादी के बाद बुशरा घर की मालिकन थी, लेकिन इस हुकूमत को मजबूत अरूबा ने किया था, जिसे फिर बुशरा ने अपने लिए हथियार बना लिया था। ननिहाल वालों के सामने जब बुशरा अपनी बेटी के कारनामे सुनाती तो उल्टा नानी या खाला बुरा भला कहती, उसे थपकी देती। वो माँ के जाले के नाम से मशहूर थी, क्योंकि उसकी खाला और नानी भी तो यही करती थी।
سب بڑے جب اکٹھے ہوتے اروبا کی حاضر جوابی کے اور حاضر دماغی کے قصے مزے لے لے کے ایک دوسرے کو سناتے۔ کوئی بھی یہ نہ کہتا کہ اروبا غلط ہے، بلکہ اسے اور شہ دی جاتی کہ جب دادی، پھپھو یا پاپا ایسا کہیں تو آگے سے یہ جواب دیا کرو۔ اور یوں گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اروبا کے غبارے میں اس کے اپنوں نے ہی ایسی ہوا بھر دی، لیکن ان کے یہاں کوئی بھی لڑکی اتنی منہ پھٹ نہ تھی جتنی اروبا۔ منہ پھٹ، یا جسے وہ اپنے طور پہ صاف گو اروبا کہتے تھے، خاندان بھر میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فتنی مشہور ہو گئی۔ بشرا کو جو بھی کہنا ہوتا وہ خود گونگے کا گڑ کھا کر بیٹھی رہتی، مگر اپنی زبان اروبا کے منہ میں فٹ کر دیتی۔ پاپا، ہمیں اب بچوں کو الگ الگ بیڈ رومز چاہیے۔ یہ خیالات، خواہشات بشرا کے ہوتے، عنوان انہیں اروبا دیتی۔ پھپھو اپنے بچوں کے ساتھ آتی، اروبا اپنے بھائیوں کے ساتھ بیڈ روم میں بیٹھ کے پڑھنے لگتی۔ کھلونے بھی بشرا کی ہدایت پہ چھپا دیتی۔ پاپا، پھپھو ایگزامز میں آ کے ڈسٹرب کرتی ہیں۔ اب تو اسجد اور راحت بھی اروبا کی زبان بولنے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بچے بڑے ہو گئے اور ماں باپ بوڑھے۔ اروبا کی صاحب کوئی جو کبھی بشرا کے لیے ہتھیار تھی، بد زبانی میں بدل گئی۔ بشرا نے کبھی اسے ٹوکا نہیں، منع نہیں کیا تھا، سو یہ عادت اس میں راسخ تھی۔ یہی اس کی خامی تھی، جس کا نہ اروبا کو ادراک تھا نہ بشرا کو۔ پڑھائی میں تو تینوں بہن بھائی شروع سے بہت اچھے تھے۔ اروبا تو یونیورسٹی تک اسکالرشپ ہولڈر رہی۔ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد اس کی رشتوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ کچھ لوگ اسے مسترد کرتے، کچھ لوگوں کو یہ انکار کر دیتے۔ اروبا کی شکل و صورت بہت اچھی تھی، باپ کی معاشی حیثیت بھی مضبوط تھی۔ چھوٹی سی فیملی تھی، مگر جیسے اس کے نصیب پہ تالا پڑ گیا۔ بالآخر ایک قریبی عزیز کے توسط سے رشتہ آیا۔ لوگ بہت امیر اور پڑھے لکھے تھے۔ تبھی اروبا تھوڑی کانشیس ہو رہی تھی۔ آنے والی خاتون کے ساتھ ایک بہت طرح دار سی لڑکی بھی آئی تھی۔ دونوں ماں بیٹی نے اروبا سے روایتی تیکھے سوال کیے۔ اروبا نے بھی بڑے تیکھے انداز میں جواب دیے۔ عادت جو تھی، کچھ خود پہ یقین بہت تھا کہ پسند کر لی گئی ہوں، لیکن وہ ماں بیٹی خاموشی سے چلی گئیں۔ بعد میں انہوں نے معذرت کر لی اور پھر تو بس یہی ہونے لگا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ رشتہ دیکھنے آنے والے بھی بے مروت ہوتے گئے، صاف کہہ جاتے کہ لڑکی منہ پھٹ ہے۔ بالآخر ماما پاپا نے اپنوں میں کوشش کی تو سب نے کوڑا جواب دیا۔ ہر ایک اس منہ پھٹ لڑکی سے نالاں نظر آیا، حتیٰ کہ وہ خالائیں جو اس کے اس طرح جواب دینے کو سراہتی تھیں، اس کی ذہانت گردانتی تھیں، باہر سے ابو ہمیں پسند کر کے لے آئیں۔ کزنز نے تو اس کا نام سنتے ہی کانوں کو ہاتھ لگائے۔ تعلیم، سلیقہ، شکل، اس ایک زبان کے آگے ہیج تھی۔ تب پہلی بار بشرا کو اپنی کوتاہی کا احساس ہوا تھا، اولاد کو اپنا ہتھیار اور سسرال کے خلاف استعمال کرنے کی غلطی کا احساس۔ ان کے بیٹے برسرے روزگار ہوئے تو اپنی پسند کی بیویاں لے آئے۔ اروبا نے وہاں بھی اپنی ازلی منہ پھٹ انداز سے بات کرنے کی کوشش کی تو آنے والیوں نے شوہروں کے ہاتھوں اروبا کی خوب طبیعت صاف کروائی۔ لڑائی جھگڑے کی باتیں خاندان میں پھیلنے لگی۔ سب اروبا کو ہی مورد الزام ٹھہراتے۔ اروبا کو بھائیوں کی بے حسی کا دکھ تھا۔ ماما پاپا بھی اسے خاموش رہنے کا کہتے، مگر وہ زبان جو بچپن سے چل رہی تھی وہ کیسے یکدم رک جاتی۔ ایک بھابھی لڑ جھگڑ کے الگ ہو گئی، دوسری بیزار۔ اروبا نے ماں سے حمایت چاہی تو وہ بھی بیٹوں کی ہم نوا نکلی۔ مما آپ؟ اروبا اس دن ششدر رہ گئی۔ ہاں اروبا، کون سے والدین بیٹوں سے جدائی چاہتے ہیں؟ تمہاری زبان نہ تمہارا گھر بسا رہی ہے، نہ بھائیوں کو خوش رہنے دے رہی ہے۔ ماں نے وہ آئینہ دکھایا جس سے اس کی خامیاں نمایاں تھی، جو اس کی تمام خوبیوں کو بدنما کر رہی تھی۔ وہ سب لوگ جو پہلے اسے شہ دیا کرتے تھے، اب سب اس کے خلاف ایک ہو گئے تھے۔ اروبا خاموش رہنے لگی۔ کیا کہتی؟ یہ تو سب آپ کی شہ تھی ماما۔ اور پھر تنہائی میں اس پہ جیسے بہت کچھ واہ ہوا، بچپن کی بہت سی باتیں، ماما کے وہ آنسو، ماما کا پھپھو اور دادی پر وہ غصہ جو وہ خود تو اتار نہ سکتی تھی۔ جانتی تھی پاپا کی جان اپنی بیٹی میں ہے، اور بس اسی بات کا انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ کبھی کہتی، اپنے پاپا کو بتاؤ
آج تمہاری دادی نے مما کو کیسے رلایا۔ پھر اروبا کو جواب دینے کی جیسے عادت سی پڑ گئی۔ مما جو تھی، مما بھی تو اسے شہد دیا کرتی تھی۔ دنیا میں میری بچی ہی میرا دکھ سمجھتی ہے۔ پھر جیسے وہ خود کو تابع دار بیٹی سمجھنے لگی۔ آج پتہ چلا کہ سسرال سے شکوے شکایتوں میں، بغض میں عورتیں اپنے بچوں کو کیسے استعمال کرتی ہیں۔ کاش مجھے کسی نے روکا ہوتا۔ وہ بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ شکوہ گلہ ہر ساس کو بہو اور بہو کو ساس سے ہوتا ہے۔ مما کو انہیں اس دشمنی کی بنیاد بنا کر استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کمزور بہو نے اولاد کو ہتھیار بنا کر بدلہ لیا تھا، مگر سارے خسارے اروبا کے حصے میں آئے تھے۔ وہ دیکھتی اس کی بھابیاں ساس سسر کی عزت کرتی، چاہے دنیا داری کے تحت صحیح۔ مما پپا بھی پیار سے پیش آتے۔ پوتے پوتیوں میں ان کی جان تھی۔ اگر تلخ کلامی ہو بھی جاتی تو بھابیاں بچوں کو ہتھیار نہیں بناتی تھیں۔ بچے بڑوں کے اختلاف سے بے نیاز سب کا پیار لے رہے تھے، یہاں تک کہ اروبا سے بھی بہت لاڈ کرتے، پیاری پھپھو کہتے۔ تب اروبا کو یاد آتا وہ بچپن میں بڑوں کی لڑائی میں سب سے روٹھی رہی، الگ تھلگ کھڑی رہتی، نہ کزن سے دوستی نہ کسی سے بے تکلفی۔ دن گزرتے گئے، اروبا کو اپنا آپ گھر والوں میں تنہا اور اجنبی لگتا، اپنے آپ کو سب کا مجرم سمجھتی کہ سب کی زندگیاں رواں تھیں، بس وہ ٹھہرے ہوئے پانیوں کی طرح جامد تھی۔ اسے اپنی اصلاح کا موقع بھی چاہیے تھا، اور توبہ کا بھی، تلافی کا بھی۔ سو اس نے کی۔ قدرت کو بھی اس کی سچی توبہ پسند آئی اور اسے ایک موقع فراہم کر دیا۔ سعودیہ سے اس کی خالہ اپنے نند کے بیٹے کے لیے آئیں تو انہیں کم گوشت سنجیدہ سی اروبا بھا گئی۔ اپنے والدین کے گھر میں اروبا کے آخری چند ماہ خود احتسابی کے تھے۔ قصور ایک ماں کا تھا، ساس نندوں کا تھا، یا اس کی اپنی فطرت ہی ایسی تھی؟ لیکن نقصان صرف اس کے حصے میں آئے تھے اور وہ اس کا ازالہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی بچے صاف سلیٹ کی طرح ہوتے ہیں، والدین ان پر جو تحریر کرتے ہیں وہ انمٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بچپن کی سلیٹ پر ماں نے گلے شکوے ساس نندوں سے نفرت تحریر کی تھی، مگر مٹانا بھول گئیں۔ نفرتیں پلتی رہیں تو اروبا جیسی لڑکیاں منہ پھٹ، گستاخ، بے باک مشہور ہو جاتی ہیں، اور یوں شادی کے بعد ساس نندیں اروبا کی بھی روایتی تھیں، تنقید شکوے گلے کیا کرتی تھیں، مگر اروبا روایتی بہو نہیں بننا چاہتی تھی، یہ طے تھا۔ سو جب اس کے یہاں پہلی بیٹی رباب کی پیدائش ہوئی اور زندگی مصروف ہو گئی، خراب طبیعت تھی، کھانا ٹھیک نہ بن سکا، ساس نے اسے سخت سوز سنائی۔ اروبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ خاموش تھی۔ تبھی اس کی 5 سالہ رباب ہوم ورک چھوڑ کے اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ دادو، اگر پھپھو ایسا کھانا بناتی تو کیا آپ تب بھی غصہ ہوتی؟ رباب نے بڑی سنجیدگی سے کہا تو اس کی دادی کی تو غصے کے مارے آنکھیں ہی باہر آ گئیں۔ اتنی جرت اس چھٹکی کی! اروبا نے اسی وقت ایک تھپڑ اپنی بیٹی کے منہ پہ جڑ دیا۔ یہ میرا اور تمہاری دادی کا معاملہ ہے، تم مت بولو۔ انقلاب یہ نہیں تھا، انقلاب تو تب آیا جب اروبا کی غصہ ور ساس اچانک محبت کرنے والی دادی بن گئی۔ خبردار! میری پوتی کو ہاتھ لگایا۔ آ میری بچی، میں اپنی بچی کو خود پکا کے کھلاؤں گی کل سے۔ دادی نے رباب کو پیار کیا جو سسکیاں بھر رہی تھی۔ شام کو اروبا رباب کے کمرے میں گئی تو رباب سو رہی تھی، آنسو پلکوں پہ چمک رہے تھے۔ اروبا نے پیار سے اس کی پیشانی سے بال ہٹائے اور بوسہ دیا، اور دل میں سوچا بڑوں کی لڑائی میں بچے نہیں بولتے، ورنہ جوان ہو کے وہ تنہا رہ جاتے ہیں۔ میری پیاری بیٹی، آج کا میرا یہ تھپڑ تمہیں زندگی کے بہت سے تلخ تھپیڑوں سے بچائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی پیاری بیٹی کے بالوں میں اپنا سر رکھ کے آنکھیں موند لی تھی۔ اروبا کی یہ کہانی شاید سننے والوں کے لیے ایک پیغام ہی ہے کہ اپنے ننھے منھے معصوم بچوں کو ان کے پیارے رشتوں کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کرنے والی مائیں اپنا وقتی سا فائدہ حاصل کر بھی لیں تو کیا، بدلے میں وہ دنیا کو کیا دے جاتی ہیں۔ اروبا جیسی بدتمیز، بد لحاظ اور بد زبان مشہور ہو جانے والی نسل بطور سزا